جیسا کہ ہم تمام لوگ ایک سلسلہ وار اپنے درس میں شامل ہو رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں اور کچھ ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں کہ نماز کے طریقے کے تعلق سے، تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیکھا کہ ہمیں کس طریقے سے قبلہ کے رخ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بچیاں ہوں، سارے کے سارے مسلمانوں کو قبلہ رخ کھڑا ہونا لازمی کمپلسری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتلایا، کھڑے ہونے کے بعد کس طریقے سے ہم دعا پڑھیں گے، اور پھر دعائے ثنا کا جو آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ دعائے ثنا پڑھیں گے، دعائے ثنا کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے اور اس سورت سے پڑھ لیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر کوئی سورہ فاتحہ سے جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہوگی وہ سورت آپ پڑھو گے، اس میں بھی بسم اللہ کرنا ہے۔ پھر رکوع کا طریقہ بتایا گیا کہ رکوع کے جاتے وقت کتنا ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع کے جاتے وقت اتنا ہی ہاتھ اٹھانا ہے جتنا ہاتھ آپ نے تکبیرہ تحریمہ کے ساتھ اٹھایا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع جائیں گے، رکوع کی دعا بتائی گئی اور رکوع کے کچھ اس کے ہیئت، اس کی کیفیت بتائی گئی کہ کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا گزشتہ درس میں بات آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تمہارے لیے وہی نماز قابل قبول ہے جس نماز کو میں نے تمہیں پڑھ کر بتایا ہے، اور تم اپنی نمازوں میں کچھ ایسی مخلوقات کی مشابہت مت اختیار کرو کہ تمہاری نمازوں کے اندر کوئی نقص پیدا ہو، تمہاری نمازوں کے اندر کوئی کمیاں پیدا ہوں، اس لیے تم ایسی نمازیں پڑھو جس نماز کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی مہر اور آپ کا قول اس پر ثابت ہے۔ تو ہم نے رکوع کا طریقہ سیکھا الحمدللہ، اس کے بعد کچھ رکوع کے طریقے ہم میں سدھار آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم نے دعا جو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب ہم کھڑے ہوں تو اس وقت ہم کیا پڑھتے ہیں وہ دعا بتائی گئی۔ کئی دعائیں ہیں لیکن سب سے مشہور و معروف اور سب سے جامع، سب سے صحیح دعا اور سب سے آسان بھی دعا کہا جائے تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھ کر پھر ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت ہمیں کس طریقے سے جانا یہ بھی بتایا گیا کہ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو نہیں رکھنا ہے، سب سے پہلے احتراماً اپنے ہاتھ کو رکھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کو رکھنے کے بعد جیسا بتایا گیا کہ سجدہ کرتے وقت ایک مومن کو اپنے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، اور ان ہڈیوں کو بتایا گیا کہ ان ہڈیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے پیشانی اور اپنے ناک کی طرف، یہ دونوں ایک ہڈی ہو گئیں، دونوں ہاتھ ملا کر 3 ہو گئیں، دونوں گھٹنا ملا کر 5 ہو گئیں، اور پھر دونوں پنجے ملا کر 7 ہو گئیں۔ تو ان 7 ہڈیوں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا۔ اب سجدے کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ وہی دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ دعا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے پڑھنے کے بعد اور دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں کو بھی یاد کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کے اندر بڑی تقویت ہے، ان کے اندر بہت اچھا معنی ہے، بہت بہترین معنی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ دعا سکھلائی اس کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی پاکیزگی، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو تعلیمات دی ہیں بہت عظیم تعلیمات ہیں۔ سجدے کا معاملہ اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو جتنی عبادت میں سب سے زیادہ قربت اسے سجدے میں ہوتی ہے اس سے زیادہ قربت اس کو کہیں نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ ہمارا پورا جسم، ہمارا پورا اعضاء اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس نیت سے کھڑے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین کے گھر میں اور اللہ کے سامنے جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سجدہ لمبا کرنا پیارے جیسا کہ ہم فرض نماز کے اندر ہیں تو ہمیں سجدہ وہی کرنا ہے جو اپنی امام کی اقتداء میں کرنا ہے۔ ہم تنہائی میں جب سجدہ کریں، بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ فرض نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز کے اندر کوئی حکم آ گیا، یا کہیں ایسا نہیں، کچھ صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، کچھ صحابہ کرام ہیں اور اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے کچھ ایسا عمل کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ سجدے کی حالت میں ایک صحابی اٹھا کر اپنی گردن کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ابھی سجدے میں ہیں اور آپ کی پشت مبارک پر آپ کے نواسہ حضرت حسن حسین دونوں کھیل رہے ہیں، آپ کے نواسہ حضرت حسن حسین دونوں کھیل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ تقریباً رکوع سے لمبا اور اس قدر ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کی حالت میں ہیں، اور ایسا تو نہیں کہیں آپ بھول گئے ہیں یا تو کوئی اور چیز لاحق ہو گئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، اور آپ کی نماز کے درمیان ہی آپ جب اپنا سر سجدے میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ سجدے میں جیسے ہی ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی پشت پر حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ نواسۂ رسول، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جب ہوتے ہیں، جب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پشت پر سوار ہو جاتے اور آپ کو گھوڑا بنا لیتے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اور یہ میرے پھول ہیں، میں ان سے خوشبو حاصل کرتا ہوں۔ جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ سجدے میں گئے تو حسن حسین آپ کی پشت پر کودنے اور چھلانگنے لگے۔ آپ کی پشت پر کودنے اور چھلانگنے لگے تو بس صحابہ کرام نے جب ان دونوں کو روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، نہیں انہیں کھیلنے دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں کو اپنی گود میں لے کر فرمایا، جسے مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسن حسین کو اٹھایا اور کہا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ زیادہ لمبا کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہو کہ جب آپ تنہائی میں ہو تو آپ سجدے کی حالت میں اتنی لمبی آپ دعائیں کر لو، جیسے نفل نماز آپ پڑھ رہے ہو، سنت پڑھ رہے ہو، وطر پڑھ رہے ہو، ان نمازوں میں آپ چاہے جتنی لمبی دعائیں کر سکتے ہو اللہ سے، اور اس وقت اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ سجدے کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے ہر فرد کو پہچان لوں گا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے ہر فرد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی اس کثرت اور اس بھیڑ میں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر تم کسی ایسے باڑے میں داخل ہو جس میں صرف سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، استبل یعنی جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر تم کسی ایسے باڑے میں یا کسی ایسے استبل میں جاؤ اور وہاں صرف سیاہ رنگ کے گھوڑے موجود ہوں، مگر ان میں کوئی ایک ایسا گھوڑا ہو جو سارے گھوڑوں سے الگ ہو، تو بتلاؤ کیا تم پہچان لوگے؟ ان میں سے کسی ایک کو پہچان لوگے کہ نہیں پہچان لوگے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یقیناً ہم لوگ اسے پہچان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں سجدے اور وضو کی وجہ سے ان کے قیامت کے روز ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیسے چمک رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے ایک مثال دی، غرم محجلین من آثار الوضو، کہ وضو جس بدن کے جس حصے پر وضو کا پانی پڑتا گیا، میدان محشر میں وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور سجدے کی حالت میں جس کی پیشانی سجدے کی حالت میں ہو، جس کا ہاتھ سجدے کی حالت میں ہو، جس کے گھٹنے، جس کے ٹخنے، جس کی ناک سجدے کی حالت میں ہو، بروز قیامت محشر کے میدان میں کتنا چمکدار اس کا چہرہ ہوگا۔ سارے لوگوں کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع مثال دی ہے کہ میری امت بے شمار امتیں ہوں گی، بے شمار انبیاء کرام ہوں گے، اور ہر انبیاء کے پیچھے ان کی قوم ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام، سارے کے سارے انبیاء کے پیچھے ان کی قومیں ہوں گی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کی کثرت اتنی ہوگی، جب پہچانا جائے گا تو کس سے پہچانا جائے گا؟ پہچانا جائے گا انہی آثار اور انہی نشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے کہ اللہ رب العالمین جب اہل جہنم میں سے کچھ لوگوں پر رحم کرنے کا ارادہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں جہنم سے نکال لاؤ۔ اللہ رب العالمین جب اہل جہنم یعنی دنیا کے اندر کچھ مومن لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن نکال لیے جائیں گے، خالدن مخلدن نہیں ہوں گے۔ خالدن مخلدن یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے والے مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، لیکن مومنوں میں سے کچھ لوگ اپنے ظلم کی بنیاد پر، اپنے حلال و حرام کی بنیاد پر، اپنے سود و خوری کی بنیاد پر، ناحق قتل کرنے کی بنیاد پر، ناحق کسی کا مال کھانے کی بنیاد پر اس کی سزا اللہ دے گا۔
اللہ اس کی سزا دے گا، لیکن جب ان کو اللہ رب العالمین جب اپنی رحم و کرم کا معاملہ جب ان کے ساتھ کرے گا، اللہ کی ذات بڑی رحیم و کریم والی ذات ہے، اللہ بڑا رحم و کرم والا معاملہ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں کو بلا کسی گناہ، بلا کسی سبب کے اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ 70,000 افراد بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے۔ رب العالمین کتنا بڑا رحیم و کریم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ میرے ان بندوں کو جو اپنے جرم کی، جو اپنے گناہ کی سزا پا چکے ہیں، انہیں جہنم سے نکال لاؤ، تو فرشتے سوال کریں گے اللہ رب العالمین ان کو جہنم سے ہم کیسے نکال لیں، ہم تو انہیں پہچانتے نہیں۔ تو فرشتے انہیں سجدے کی علامت سے پہچان کر جہنم سے نکالیں گے۔ فرشتے ان کو ان کے سجدے کی علامت سے انہیں جہنم سے پہچان کر نکالیں گے، اور بس جہنم کی آگ سجدے کی علامات اور نشانیوں کے علاوہ انسان کے سارے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی، لیکن سجدے کی جو علامت، جو سجدے کا نشان ہوگا، اس کو نہیں جلائے گی۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں پر، اللہ اپنے مومن بندوں پر کتنا رحیم و کریم ہے، اور کتنا اللہ رب العالمین مشفق ہے کہ اپنے بندوں پر اس طریقے سے اللہ رب العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ رہا معاملہ سجدہ ہم کس جگہ پر کریں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھائی لوگ ہیں جو سجدہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ہم صوفہ پہ یا ڈبل بیڈ پر ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے سجدے کی حالت میں، کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ ہم سجدے کی حالت میں کیا ہم زیادہ لمبا سجدہ نہیں کر لیتے ہیں، تو کیا ہم تکیہ لگا کر سجدہ کر لیں یا ہم ٹیبل پر سجدہ کر لیں، یعنی بیٹھے تو زمین پر ہیں یا بیٹھے ہیں گدا پر یا فرش پر بیٹھے ہیں، تو کیا ہم ٹیبل پر سجدہ کر لیں؟ نہیں، آپ نہ ٹیبل پر سجدہ کر سکتے ہو، آپ نہ موٹی تکیہ پر سجدہ کر سکتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو آپ زمین پر سجدہ کرو، یا زمین پر جو بچھائی ہوئی فرش ہے یا زمین پر جو بچھائی ہوئی قالین ہے آپ اس پر سجدہ کرو، ورنہ آپ بیٹھے بیٹھے اشارے سے آپ سجدہ کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام سخت گرمی کے موسم میں آپ کے ساتھ جب نماز پڑھتے تو آپ میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر اچھی طرح نہیں رکھ پاتا تھا اور اپنا کپڑا پھیلا کر اس پر سجدہ کر لیتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرنا زمین پر ہی حکم دیا، لیکن زمین سے اتنا موٹا یا اتنا کوئی ایسا زیادہ موٹا والا کپڑا یا کوئی ایسا گدا نہ ہو جس کی بنیاد پر وہ زمین سے زیادہ اٹھا ہو، زمین کی تہہ سے زیادہ اٹھا ہو۔ اب اتنا جیسے ایک شخص یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں سجدہ کر سکتا ہے، یا زمین یہاں پر ہے اور وہ بیٹھا یہاں پر ہے تو اتنے پہ سجدہ کر سکتا ہے۔ اب بیٹھا یہاں ہے اور سجدہ کرنا چاہتا ہے اتنی اونچائی جگہ پر، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ساری زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد اور سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ طہارت والی جگہ ہو، وہ پاک جگہ ہو، وہاں پر کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی اور یا پر کوئی ایسی گندگی نہ ہو جس گندگی سے تمہیں وہاں کھڑے ہونے میں کوئی ایسا تکلیف یا کوئی ایسا تمہیں دقت محسوس ہو۔ ایک مرتبہ رمضان کی 21ویں رات میں بارش ہو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی چھت پر ٹپکی لگائے، کیونکہ وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں کیچڑ میں سجدہ کیا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ آپ کی ناک پہ اور آپ کی پیشانی پر جو مسجد نبوی کے اندر جو کیچڑ تھا اس کی مٹیاں اور اس کے کچھ گیلے مٹی کے وہ آثار، وہ نشانات پڑے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کھجور کی ٹہنیاں تھیں، کھجور کے پتے تھے، آپ ان پر سجدہ کر لیتے۔ تو سجدے کی اہمیت، سجدے کی فضیلت اور سجدہ کرنے کا طریقہ اور کہاں سجدہ کرنا ہے، یہ چیز ہم نے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں نماز کے اور دیگر ارکان سیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی بتائی ہوئی طریقے کی نماز پڑھنے کے اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ لمحہ، وقت وقت، آپ کا ایک ایک گھڑی، آپ کا شب و روز ہمارے لیے اللہ رب العالمین نمونہ اور ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے آئیڈیل بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرما، بار الہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین جو بھی لغزشیں، جو خطائیں، اللہ رب العالمین جو ہماری غلطیاں، آپس میں ایک دوسرے سے اللہ رب العالمین جو بھی ایک دوسرے مسلمان بھائی کے معاملات ہیں، اللہ ان سارے معاملات کو آسان فرما کر ہم تمام مسلمان بھائیوں کی عبادت قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔